السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے اور ہمیں غسل کس طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ ہماری عبادت اچھی سی ہو، تاکہ ہم مکمل طور پر پاک رہے اور ہماری ہر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں غسل کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا اور ہماری جو زندگی ہے وہ ناپاکی میں ہی گزر جاتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو صحیح طریقہ بھی معلوم نہیں ہے غسل کرنے کا، غسل کے جو فرائض ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور کئی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نہ ان کا غسل ہوتا ہے، نہ نمازیں ہوتی ہیں اور نہ ان کی عبادتیں قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں غسل کرنے کا مکمل طریقہ سیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز کہ جب ہم غسل کرنے کے لیے بیٹھے تو سب سے پہلے اپنے بدن پر لگی ہوئی ناپاکی کو صاف کر لیا جائے۔ اپنے بدن پر جو ناپاکی لگی ہے اس کو دھو لیا جائے اور پھر اس کے بعد میں سنت طریقے کا خیال رکھا جائے کہ ہم مکمل طور پر وضو کریں، جس طریقے سے ہم نماز کے پڑھنے کے لیے یا تلاوت کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے وضو کیا جائے۔ یہ تو آپ کو طریقہ معلوم ہوگا کہ وضو کس طریقے سے ہم کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے بدن پر اچھے سے پانی ڈال لیا جائے، پہلے دائیں طرف پھر اس کے بعد بائیں طرف، یا پھر جو ہے پہلے سر پر ڈال لیا جائے، یہ جیسے بھی آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے وضو کرنا ہے اور وضو کرنے کے بعد میں جو ہے اچھے سے اپنے بدن کو مل کر کے دھونا ہے۔ اب احتیاط ہمیں کہاں کرنا ہے؟ اگر کسی نے انگوٹھی پہن رکھی ہے اور انگوٹھی بہت زیادہ ٹائٹ ہے تو اس صورت میں انگوٹھی کو حرکت دینا بہت ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو کہ اپنے ہاتھوں میں 2 3 4 انگوٹھیاں پہن کر کے رکھتے ہیں اور اس صورت میں ان کی بہت زیادہ انگوٹھی ٹائٹ ہوتی ہے، ہلنے کا نام بھی نہیں لیتی، تو ایسی صورت میں جو ہے غسل صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے غسل صحیح نہیں ہوگا، بلکہ انگوٹھی کو حرکت دینا اور بدن کے حصے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کا مسئلہ ہے کہ اگر ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہیں اور بچھیاں ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کو حرکت دینا اور کھال تک پانی پہنچانا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اپنے کانوں کو مل کر کے دھونا، اور جہاں ہمیں یوں محسوس ہو کہ یہاں پانی نہیں پہنچتا ہے تو اچھے سے رگڑ کر کے اپنے بدن کے ہر حصے تک پانی پہنچانا لازم ہے۔ اسی طریقے سے غسل کرتے وقت ہمیں قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ اسی طریقے سے غسل کرتے وقت ہمیں غسل خانے میں استنجا کرنے سے احتیاط کرنا ہے، کیونکہ اس سے وساوس کی بیماری پیدا ہوتی ہے، وسوسے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اب وسوسے کی بیماری کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ وسوسے کی بیماری یہ ہے کہ آپ کو بار بار ایسی چیزوں کا خیال آتا ہے کہ جس سے آپ اپنی پوری زندگی میں پریشان ہوتے رہیں گے۔ جیسے آپ کے بدن پر تھوڑی سی ناپاکی لگ گئی اور آپ کا ہاتھ اس ناپاکی پہ ہلکا سا لگ گیا، یا پھر آپ اس ناپاکی کو دھو رہے ہیں، اب دھوتے ہوئے آپ نے اپنا ہاتھ لگایا تو آپ کو یہ بھی اب شک ہوگا کہ میرا ہاتھ بھی ناپاک ہے۔ اگر آپ نے نل کے ہاتھ لگا لیا تو آپ کو یوں لگے گا کہ بس نل بھی جو ہے ناپاک ہو گیا۔ آپ کو یوں لگے گا کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور غسل کرتے ہوئے آپ کے بدن کے چھینٹے اگر بالٹی میں پڑ گئے تو پھر آپ کو یوں لگے گا کہ میری جو پوری بالٹی کا جو پانی بھرا ہوا ہے وہ بھی ناپاک ہو گیا، اب اس پوری بالٹی کو آپ گھرا دیں گے، پھر سے نیا پانی بھریں گے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے وسوسے کی بیماری۔ اگر آپ کے کپڑے کے کسی نے ہاتھ لگا لیا تو آپ کو شک ہو جائے گا۔ آپ رستے میں چل رہے ہیں اور ہلکا سا چھینٹا کہیں سے اڑ کر کے، یا کوئی جانور جا رہا تھا ہلکا سا چھینٹا لگ گیا تو آپ پورے کپڑے ہی تبدیل کر لیں گے کہ بس میرے تو چھینٹے لگ گئے اور اب جو ہے اس کو نہیں پہننا ہے۔ تو یہ وسوسے کی بیماری یہ عام طور پر پیدا ہوتی ہے اور اس سے پورے انسان جو ہے پریشان ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو اب وضو کرتا ہی جا رہا ہے، اس کا وضو بھی مکمل نہیں ہو رہا ہے، 5 منٹ 10 منٹ وضو کرنے میں لگا دیتے ہیں، تو یہ خاص طور سے بیماری پیدا ہوتی ہے غسل خانے میں استنجا کرنے سے۔ تو اس کا ہمیں خاص طور سے جو ہے احتیاط کرنا ہے کہ ہم غسل خانے میں استنجا نہ کریں۔ اسی طریقے سے بدن کو مل کر کے دھونا ہے۔ اور کچھ سوالات ہیں لوگوں کے، کیا غسل کرنے کے بعد کیا اسی وضو سے جو غسل کے لیے ہم نے کیا تھا کیا اسی سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو بالکل آپ اسی
वज़ू किए हुए और उसी गुस्ल से आप नमाज पढ़ सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, जब तक कि कोई ऐसा उमूर पेश ना आया हो जिससे आपका वज़ू टूट जाए। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।